आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 108 अबवाब पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 109। उन्वान है आखिरी अयाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का बाब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन 7 मशकों का पानी डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया बस काफ़ी है। ज़िंदगी के उन आखिरी अयाम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए आयशा, मुझे खैबर में जो जहर दिया गया था उसकी तकलीफ़ मैं अब महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में उस जहर का असर दोबारा ज़ाहिर हो गया था और इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत दर्जा शहादत को पहुँचती है। पानी अपने ऊपर डलवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर निकले। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए ओहद के लिए दुआ मांगी। बहुत देर तक उनके लिए दुआ फरमाते रहे। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदे के सामने एक तरफ दुनिया रखी और दूसरी तरफ वो सब कुछ रखा जो अल्लाह ताला के पास है। फिर उस बंदे को इख्तियार दिया कि वो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चुन ले। उस बंदे ने अपने लिए वो पसंद किया है जो अल्लाह ताला के पास है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन बातों का मतलब फ़ौरन समझ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुराद अपनी ज़ात है। चुनाचे रोने लगे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी जानें और अपनी औलादें आप पर कुर्बान कर देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोते हुए देखकर फरमाया, अबू बकर, खुद को संभालो। फिर लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, लोगों, साथ देने के एतबार से और अपनी दौलत खर्च करने के एतबार से जिस शख्स का मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान है वो अबू बकर हैं। ये हदीस सही है। इसको 10 से ज़्यादा सहाबा ने नकल किया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद से मिले हुए तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, बस अबू बकर का दरवाज़ा रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस दरवाज़े में नूर देखता हूँ। सोहबत और रफ़ाकत के एतबार से मैं किसी को अबू बकर से अफजल नहीं समझता। एक रिवायत में है, अबू बकर मेरे साथी हैं और मेरे गमगुसार हैं, इसलिए मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की के। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये भी इरशाद फरमाया, मेरे साथी अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, जब लोगों ने मुझे झूठा कहा था तो अबू बकर ने मुझे सच्चा कहा था। जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था तो अबू बकर ने मेरे लिए अपने माल को फ़याज़ी से खर्च किया। जब लोगों ने मुझे बेयार व मददगार छोड़ दिया था तो अबू बकर ने मेरी गमख्वारी की थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھاؤ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا۔ لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے، لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔